السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو صورت حالات چلتی رہی اور ہم اس پہ وقتاً فوقتاً ساتھ آپ سے 2 ہفتے بات بھی کرتے رہے، اس کے بعد ایک ایسی معین رائے بنی ہے جو پبلک سے شروع ہو کے سپریم کورٹ کے جسٹس تک پہنچتی ہے۔ لوگوں نے جو دیکھا، جو محسوس کیا، بہت سی قدغنوں کے باوجود وہ اس پہ بات کرتے رہے۔ روکنے کے اسلوب اپنے اپنے دور میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور بات کہنے کا طریقہ بھی ساتھ ہی ارتقا پذیر رہتا ہے۔ اسی میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ نکل آتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا انداز کہ جس سے جو اظہار کا رستہ ہے اس کی سانس کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے اپنی پوسٹ یہ لگائی اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر کہ نیا مطالعہ پاکستان۔ اب یہ جب ظاہر ہے لوگ جو دیکھتے ہیں پھر اس کو محسوس کر کے اسی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے آپ فیڈ کرتے رہیں ان کے ذہنوں کو ڈس انفارمیشن، تو وہ اس کی الٹی تو کر سکتے ہیں، اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے۔ کہ ریاست پاکستان ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، اس کا کل رقبہ جتنا بھی ہے سب پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ ریاست کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر اسلام اور جمہوریت دونوں سے ہی محروم ہے۔ ریاست کے جھنڈے میں 2 رنگ ہیں، سبز رنگ مولویوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے اور سفید رنگ اسٹیبلشمنٹ کی اجارہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ چاند ستارے سے مراد یہ ہے کہ ریاست کے کرتا دھرتا صرف وہی ہیں جن کی وردی پر چاند ستارہ بنا ہوا ہو۔ ریاست 4 باقاعدہ اور 1 بے قاعدہ صوبے پر مشتمل ہے۔ ریاست پاکستان 1947 میں انگریزوں سے آزاد ہوئی، مگر انگریزوں کے غلاموں سے تاحال آزاد نہیں ہو سکی، اور آزادی کے لیے کوئی بھی کوشش جاری نہیں، کیونکہ عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان کی بنیادی ضروریات کا اسیر بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ریاست پاکستان در حقیقت کئی 100 ریاستوں کا ایک مجموعہ ہے، جہاں ہر ریاست کے اپنے قوانین، قاعدے اور ضابطے ہیں۔ اگر ایک ریاست دوسری ریاست کے معاملے میں ٹانگ اڑائے تو ٹانگ توڑ دی جاتی ہے۔ جیسا کہ ریاست پاکستان کی ایک ہمسایہ ریاست ہے، ریاست لال مسجد۔ ریاست لال مسجد نے ایک بار ریاست پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا، جواب میں ریاست پاکستان نے اس پر حملہ کیا، اور جو ہوا وہ آپ سب نے دیکھ لیا۔ پھر پوری ریاست پاکستان میں خودکش دھماکوں سے ریاست کو تباہ کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ ریاست کے اصل محافظوں نے اسے جوں توں کر کے بچا لیا۔ آج کل ریاست پاکستان کے ریاست لال مسجد سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ایسی ہی ایک ریاست سندھ ہے، اس پر پیپل پارٹی کا قبضہ ہے۔ اس ریاست کی شہری بری حالت میں ہے، ریاست کی حکومت ظالم اور کرپٹ ہے، مگر ریاست پاکستان اس ریاست کے شہریوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جہاں ایک پیپل پارٹی کے ایم پی اے کے ڈیرے پر ایک عام شہری کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، اور مین سٹریم میڈیا اس پہ پروگرام تو کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کی داد رسی کی دور دور تک کوئی امید دکھائی نہیں دیتی۔ کیونکہ اگر ریاست پاکستان ریاست سندھ کی مدد کرے گی تو ریاست سندھ مزید آزادی کے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہے۔ ایسی ہی ایک ریاست خادم رضوی نے 2017 میں قائم کی، جس کا دارالخلافہ لاہور میں ہے۔ اس ریاست کا نام لبیک ہے۔ اس نے ریاست پاکستان پر 6 حملے کیے، مگر ہر بار ریاست پاکستان نے مذاکرات کے ذریعے ان کو رام کیا اور اپنی عوام کو ان کے شر سے نہ بچا سکی۔ اپنے 10 پولیس والے مروا کر قاتلوں کو محفوظ راستہ دینے پر مجبور ہو گئی۔ ایسے ہی اور بھی بہت سے مولوی ہیں جنہوں نے اپنی اپنی الگ الگ ریاستیں بنا رکھی ہیں۔ اگر ریاست پاکستان کبھی ان کے معاملات میں مداخلت کی کوشش بھی کرے تو یہ مدارس کے سپاہی لے کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور ریاست پاکستان کا سانس بند کر دیتے ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے، ریاست کے اندر تمام ادارے بھی الگ الگ ریاستوں کی حیثیت رکھتے ہیں، کوئی بھی ادارہ ریاست پاکستان کے کنٹرول میں نہیں اور دور دور تک اس کے کوئی امکانات بھی نہیں۔ ریاست پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ زراعت ہے، مگر گندم باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے۔ دفاع اس قدر مضبوط ہے کہ 6 گنا بڑے ملک انڈیا کو دن میں تارے دکھا سکتا ہے، اور کمزور اتنا کہ 4 مولوی نکل آئیں تو قابو نہیں آتے۔ ریاست کے تاجر عوام کو جی بھر کر لوٹتے ہیں، مگر ریاست کو ٹیکس دیتے ہوئے انہیں باقاعدہ موت پڑتی ہے۔ اور ریاست کی سب سے بڑی صنعت مذہب ہے، دوسرے نمبر پر صنعت جو ہے وہ سیاست، اور تیسرے نمبر پر تعلیم۔ صحت اور انصاف بھی بڑے بڑے کاروباروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ریاست کا آئین جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ دستور کے مطابق جنگل کا قانون نافذ ہے۔ ریاست کا معاشی ڈھانچہ ایسا ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ ریاست پاکستان کو چلانے والے سب لوگ اس ریاست سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ سب نے دوسرے ممالک کی شہریت حاصل کر رکھی ہے۔ جیسے ہی اقتدار یا عہدے سے فارغ ہوتے ہیں، فوراً اپنے اصلی ممالک کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ ریاست میں رشوت لینا اور دینا لازم ہے، ورنہ آپ کا معمولی سا کام بھی نہیں ہوگا۔ ریاست کا عام آدمی اگر دفاعی اداروں کو برا بھلا کہے تو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے، مگر کوئی چور اچکا یا بڑا مجرم یا مولوی جتنی مرضی ان کو ماں بہن کی گالیاں دے، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ریاست میں امن و امان صرف طاقتور کو دستیاب ہے، غریب آدمی اللہ کے آسرے پر زندہ ہے۔ ریاست بڑے مجرموں کو وی آئی پی پروٹوکول دیتی ہے اور چھوٹے مجرموں کو تھانوں میں الٹا لٹا کے جوتے مارتی ہے۔ انصاف، تعلیم اور صحت اوقات کے مطابق دی جاتی ہے، یعنی ان 3 چیزوں کی سہولتیں۔ اگر آپ پاکستانی شہری ہیں تو آپ عظیم انسان ہیں۔ آپ دنیا میں اتنی تکلیفوں سے گزر جائیں گے کہ آخرت انشاءاللہ آپ کی بھلی ہی ہوگی۔ بس احتیاط رکھیں، اس ملک میں عاشق رسول بہت زیادہ ہیں، ان سے بچ کر رہیں، ورنہ آپ کو مارا جا سکتا ہے، آپ کی دکان جلائی جا سکتی ہے۔ یہ انہوں نے اپنی فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی۔ اب ذرا سا اوپر اٹھیں تو ایک رائٹر، دانشور، فلسفے اور تصوف اور ہسٹری کے اوپر بہت معین اور مستند پیرائے میں عام طور پر بھی لکھنے والے، اور اب ان کی کتاب بھی آ رہی ہے اگلے ہفتے، تو جمشید اقبال صاحب، انہوں نے اس سارے تماشے کو دیکھ کر اپنا ایک مختصر سا شذرہ لکھا۔ لکھتے ہیں، گزشتہ برس بھی یہی کچھ ہوا تھا جو اس بار ہوا ہے، اور مختلف ٹی وی پروگرامز میں تجزیہ کار فرما رہے تھے کہ تشدد کا حق ریاست اور ریاستی اداروں کے پاس ہوتا ہے، لوگوں کے پاس، عوام الناس کے پاس یا پرائیویٹ دھڑوں کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ گھروں سے باہر کیوں نکل آتے ہیں، املاک کو نقصان کیوں پہنچاتے ہیں؟ کیا یہ پاگل ہیں؟ یہ جاہل ہیں؟ یہ گنوار اس بنیادی اصول سے بھی واقف نہیں ہے؟ یہ بحث ہو رہی تھی ٹی وی چینلز پر پچھلے سال، اس لیے انہیں سزا ملنی چاہیے۔ لکھتے ہیں، خاکسار نے اس وقت بھی کہا تھا کہ لوگ نہ پاگل ہیں، نہ جاہل اور نہ گنوار، بلکہ یہ لوگ تو سمجھداروں کے منہ پر وہ تاریخ والی الٹی کرنے آتے ہیں، کہہ کرنے، جو انہیں رٹائی، پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں۔ وہ بتانے آئے تھے کہ جیسے بچے الٹی میں وہ سب کچھ نکالتے ہیں جو کچھ ان کے معدوں میں ٹھونسا جاتا ہے، عوام اور شہری وہ کچھ کیا کریں گے جو انہیں تاریخ، تعلیم اور مذہب کے ذریعے اور اعلیٰ اعمال کے نام کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، اور رول ماڈل کے طور پر ان کو حفظ کرایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کچھ سمجھداروں کے کہنے پر غاصبوں، لٹیروں اور قاتلوں کو اپنا رول ماڈل مان بیٹھے تھے۔ کیا کوئی ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بتائے گا کہ جب ہم تہذیب شکنوں اور قاتلوں کو قابل تقلید ہیروز کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ہم دراصل تشدد کا حق لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں؟ جب قاتل کو اپنے سے بڑا انسان کہنے والا حکیم الامت کہلاتا ہے، کم از کم ملوائیت تو یہی کہتی ہے کہ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ ترخان دا منڈا میرے تو اگے لنگ گیا، تو تشدد
کا حق خود بخود ریاست سے لوگوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نکلنے والے اور جلوس نکالنے والے لوگ تشدد کا حق رکھنے والوں کو بتانے نکلے تھے کہ بھائی معاشرے کے ہر شخص کا ذہن جنگی سانچے پر تیار کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ ایسے میں وحشی، جاہل اور گنوار کون ہوا؟ وہ جو نکلے تھے اور آپ کو بتانے آئے تھے، یا پھر آپ خود؟ یہ دوسرا رائٹ اپ تھا اور بات تھی جو کی گئی۔ اور تیسری، کل سپریم کورٹ میں جب وزیر اعظم کو طلب کیا گیا تو اس وقت چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ والدین کو ازالہ نہیں، اپنے بچے چاہیے تھے۔ آخری آرڈر میں ہم نے باقاعدہ نام دیے تھے، ان کا کیا ہوا؟ آپ پاور میں ہیں، حکومت بھی آپ کی ہے، ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں، دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہماری ہے، آپ نے کیا کیا؟ انہی مجرموں کو آپ مذاکرات کی میز پر لے آئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ان دہشت گردوں نے ہمارے بچوں کو ذبح کیا، ان کا جو دل چاہا وہ بچوں کے ساتھ کرتے رہے اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اس وقت کی حکومت انٹیلیجنس اور آرمی کے کرتا دھرتا مراعات لے کر چلے گئے۔ ہماری دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ثانیہ APS کے وقت ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کہاں تھیں؟ ایجنسی اور فوج کے کرتا دھرتا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، یہ تمام مراعات گارڈ آف آنر کے ساتھ انجوائے کرتے رہے ہیں۔ یہ باتیں جناب اب پبلک ڈومین سے نکل کے دانشوروں، تجزیہ نگاروں، رائٹروں اور کالمنسٹوں سے اوپر اٹھتی ہوئی ٹاک شوز سے بلند ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچز تک پہنچ گئی ہیں۔ اور کل ایک دوست سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ جب ان سے سنجیدگی سے کوئی پوچھا جاتا ہے آپس میں، تو یہ اہل طاقت اور اہل فیصلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً ثابت بھی کر دیتے ہیں کہ ان کے کنٹرول میں سب کچھ ہے۔ تو ان کو بیک وقت جو ہے وہ ڈیپ سٹیٹ بھی چاہیے اور ریٹ آف سٹیٹ بھی چاہیے۔ اب یہ کمبینیشن مینٹین کرنے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی ریاست کے اندر ڈیپ سٹیٹ اور اس کے پیرالل ریٹ آف سٹیٹ کو دونوں کو لے کر چلنا چاہیں گے تو آپ کے جو ترقی کے اور سوشل ڈیولپمنٹ کے اور سول رائٹس کے اور ڈے ٹو ڈے ہیومن سیکیورٹی کے جو اشاریے اور انڈیکیٹرز ہیں وہ ایک ایک کر کے بجھنے لگیں گے، اور یہاں سے وہاں تک ایک آپ ہوں گے، ایک آپ کی سٹیٹ ہوگی، ایک آپ کی ڈیپ سٹیٹ ہوگی۔ اور دیکھیں اس میں سانس کس کو آتا ہے اور دم گھٹ کے کون مرتا ہے؟ آپ کو تو بہرحال آتا رہے گا، اور ان کو جن کو وقتاً فوقتاً آپ نکالتے اور پھر واپس بند کرتے ہیں ان کے کھڈوں میں، ان کو بھی سانس آتا رہے گا۔ لیکن پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ پاکستان کی اونرشپ سے اور ریاست پاکستان اس شہری کی بیکنگ سے دن بدن دور ہوتی چلے جائے گی، اور ریاست اور حکومت کے درمیان عام شریف آدمی کا تعلق دور سے دور تر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے یہ 25-30 سال اور 2-3 ڈیکیڈز میں ڈیولپ ہونے والی فلاسفیز کے اوپر سروائیو کرنا ہے جو ڈیپ سٹیٹ اور ایسٹس والی ہیں، یا آپ نے سیوکس اور شہریت کی 4-5 ہزار سالہ فلاسفی کے اوپر زندہ رہنا ہے، جس کا آگے فیوچر ہے اور جس کے نہ ہونے سے آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، لوگوں میں ایک مایوسی آتی چلی جا رہی ہے، اور کل انیک ناجی نے اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا آپ کو اس میں کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے؟ کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آتی، اور یہ صورت حالات بالکل پر امید رہنے والی نہیں ہے۔
آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے کچھ اور اسباب بھی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو پشاور میں ایک نیا انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو ایک پیرالل ڈرا کر کے آپ کو دکھا دیں گے کہ کہاں آپ خاموش رہیں اور کہاں آپ کے لیے شور برپا ہوتا رہا ہے آپ کے سامنے. اور بنیادی بات وہی ہے کہ لب خاموش کی خاطر ہی وہ لب کھولتا ہے، جب نہیں بولتا بندہ تو خدا بولتا ہے. اللہ کے حوالے. السلام علیکم.